بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تعلیم اور تعلم، سیکھنا اور سکھانا، یہ انسان کا امتیازی وصف ہے۔ انسان علم کو سیکھتا بھی ہے اور علم کو منتقل بھی کرتا ہے۔ ہم نے جو سیکھا ہے، ہم جو جانتے ہیں، اس کو بچوں میں منتقل کرنے کے لیے عام طور پر 3 طریقے رائج ہیں۔ بورڈ پر میں نے لکھا ہے تعلیم کے 3 طریقے۔ سب سے پہلا طریقہ ہے زبانی تعلیم کا۔ سب سے پہلا طریقہ ہے زبانی تعلیم۔ زبانی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ آواز کی نقل و حرکت۔ آواز کی نقل و حرکت مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کی آواز سنائی جاوے اور بچہ اس آواز کو نقل کرے۔ مثلا درس، ہم نے سنایا تو بچے نے پڑھا درس۔ بلغ پڑھایا تو بچے نے پڑھا بلغ۔ ہم نے پڑھایا خلد تو بچے نے پڑھا خلد۔ اس کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ہماری آواز جو ہے وہ نقل کر کے ہم کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ محض یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ پاریم پڑھانے والوں کو ہم نے دیکھا کہ ایک آیت وہ خود پڑھ دیتے ہیں، بچے اس کو 10 بار لوٹاتے ہیں۔ اس آواز کو جو استاد نے سنائی ہے اس کو 10 بار لوٹاتے ہیں۔ مثلا ایحسب ان مالہ اخلد، استاد نے پڑھا، بچوں نے اس کو 10 بار لوٹایا۔ میں نے ایک جگہ کے اوپر بچوں سے کہا کہ ابھی جو تم نے پڑھا اس میں لفظ مالہ کہاں ہے؟ تو بچے بتلا نہیں سکے کہ لفظ مالہ کہاں ہے، صرف آواز کی نقل و حرکت ہو رہی تھی۔ اس لیے یہ آواز کی نقل و حرکت زبانی تعلیم محض ہو تو یہ مضر ہے۔ بچے آواز کو نقل کریں گے لیکن اس میں استعداد پیدا نہیں ہوگی، صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ دوسرا طریقہ انفرادی تعلیم کا ہے۔ انفرادی تعلیم۔ انفرادی تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ انفرادی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر بچے کا سبق علیحدہ علیحدہ ہو۔ مثلا کلاس میں 30 بچے ہیں، سب کا سبق علیحدہ علیحدہ ہے۔ سب کو 2 منٹ 3 منٹ استاد کو دینی پڑے گی، کیونکہ 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے۔ اس میں سبق دینا بھی اور سبق لینا بھی ہوتا ہے، سبق سننا بھی پڑتا ہے اور سبق دینا بھی پڑتا ہے۔ تو استاد سبق نہیں دے پائے گا، صرف اس کا سبق سننے کے بعد آگے نشان لگا دے گا کہ کل یاد کر کے سناؤ۔ تو اس طرح انفرادی تعلیم میں وقت بہت ضائع ہوتا ہے بچوں کا، کیونکہ مثال کے طور پر 7 بجے مدرسہ شروع ہوا، ایک بچے نے 5 منٹ میں اپنا سبق سنا دیا، ہم نے آگے نشان لگا دیا کہ کل سناؤ۔ ابھی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ 5 7 10 منٹ پڑھے گا، اس کے بعد سارا وقت اس کا ضائع ہوگا۔ وہ بیٹھا رہے گا، پڑھ نہیں پائے گا، مشغول نہیں ہوگا۔
اسی لیے میں اکثر مثال لیتا ہوں کہ اگر مدرسے کا وقت 2 گھنٹے ہیں، سال کی ایام تعلیم 250 دن ہیں، تو 500 گھنٹے بچے نے ہم کو دیے، ہم نے اس کو کیا دیا؟ اگر ہم مثال کے طور پر نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں تو نورانی قاعدے میں حصہ اول میں 152 کلمات ہیں۔ اب 152 کلمات پڑھانے کے لیے 500 گھنٹے کا استعمال ہوا، تو صرف لفظ درس پڑھنے کے لیے 3 گھنٹے ہوئے۔ کیا درس پڑھانے کے لیے 3 گھنٹے درکار ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچوں کے بہت سے اوقات ضائع ہوئے ہیں، بہت سے اوقات ضائع ہوئے ہیں۔ اور مدرس کا ایک اہم کام یہ ہے کہ بچہ جو وقت دے رہا ہے اس کو مفید بناوے۔ اس کا قیمتی سرمایہ بچے کا وقت ہے جو اس نے ہمیں سپرد کر دیا ہے، اس سرمایہ کو مفید بنانا یہ مدرس کا کام ہے۔ تو انفرادی تعلیم کے اندر یہ نقصان ہے، صرف انفرادی تعلیم میں، کہ بچوں کے اوقات ضائع ہوتے ہیں، دیگر اوقات میں سبق کے علاوہ دیگر اوقات میں زیادہ تر مشغول نہیں رہ پائیں گے۔ اور تیسرا طریقہ اجتماعی تعلیم کا ہے۔ اجتماعی تعلیم یعنی سب کا سبق ایک ہو اور سب کا سننا بھی اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر الگ الگ سنیں اور بقیہ بچے اجتماعی طور پر سنتے رہیں، یعنی ایک سبق سناوے بقیہ سبق سنیں۔ تو اس طرح اجتماعی تعلیم جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اجتماعی تعلیم میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم 30 بچوں میں سے 15-20 بچے اگر بول رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ساروں نے سمجھ لیا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت سے حضرات کو شبہ ہو گیا ہے کہ وہ زبانی تعلیم کو اجتماعی تعلیم سمجھتے ہیں۔ زبانی تعلیم کیا تھی؟ جیسے میں نے بتایا کہ بچے کو پڑھایا جاوے کہ الحمدللہ رب العالمین، بچہ اس کو رٹے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بچہ نہیں، ساری جماعت ساتھ میں رٹ رہی ہیں اور بول رہی ہیں، تو اس کو ہم اجتماعی تعلیم کہتے ہیں۔ میں اس کو اجتماعی طور پر رٹنا اور زبان کی تعلیم کہتا ہوں، یا اجتماعی طور پر آواز کی نقل و حرکت کہتا ہوں، تعلیم نہیں ہوئی ہے۔ تو اجتماعی تعلیم یہ مفید ہے۔ اجتماعی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ سبق ایک ہو، جماعت میں سارے بچوں کا سبق ایک ہو، جماعت بندی ہو۔ بہت سے حضرات ایک جماعت کو بھی کئی جماعتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک جماعت قاعدے کی ہے، اس میں بھی سب کا سبق انفرادی ہو جاتا ہے، ایک بچہ ایک لکیر آگے ہیں، ایک بچہ ایک لکیر پیچھے ہیں، ایک بچہ آدھا صفحہ آگے ہیں، ایک بچہ آدھا صفحہ آگے پیچھے ہیں۔ تو اس طرح ایک جماعت میں بھی کئی اسباق ہو جاتے ہیں۔ یہ انفرادی تعلیم ہے، اس کو اجتماعی تعلیم نہیں کہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مدرسوں میں آپ تینوں طریقے استعمال کریں، زبانی تعلیم بھی استعمال کریں، انفرادی تعلیم بھی استعمال کریں، اجتماعی تعلیم بھی استعمال کریں۔ بعض لوگ صرف اجتماعی تعلیم کے قائل ہیں، بعض صرف زبانی تعلیم کے قائل ہیں، بعض انفرادی تعلیم کے قائل ہیں، لیکن آپ تینوں طریقے استعمال کریں۔ تینوں طریقے کیسے استعمال کریں گے؟ مثلا بچوں کے اندر صحت لانی ہے تو آپ کو نمونہ دینا پڑے گا، نمونہ دے کر آواز سنانی پڑے گی۔ صحت اور ادائیگی کے لیے زبانی تعلیم کی ضرورت پڑے گی۔ ادائیگی درست کروانا ہے تو ادائیگی آپ سنائیں گے اور بچے اس کو سنیں گے تو ان کی ادائیگی درست ہوگی۔ بعض چیزوں کا تعلق سننے اور سنانے سے ہوتا ہے، آواز کی نقل و حرکت سے ہوتا ہے، اس لیے زبانی تعلیم بھی
مفید ہیں، جبکہ تینوں کو استعمال کیا جاوے، صرف زبانی تعلیم نہ ہو۔ مثلا آپ کو قرآن کریم کے اندر کسی لفظ کی ادائیگی سکھانی ہے، جیسے کہ بچے ہا ادا نہیں کر رہے تھے تو استاد کو نمونہ دینا پڑے گا، سب ہا ادا کرو، اس جگہ کے اوپر بچے کو نمونہ دینا پڑے گا، آواز سنانی پڑے گی۔ تو قرآن میں قاعدے میں بہت سی مرتبہ ادائیگی کے لیے زبانی تعلیم کا استعمال ہوتا ہے، اور میں نے بچوں کے ذہن تک پہنچنے کے جو راستے بتائے تھے اس میں ایک طریقہ بتایا تھا، انفرادی اجتماعی تعلیم، خصوصی اور اجتماعی تعلیم، انفرادی اور اجتماعی تعلیم، عمومی اور خصوصی تعلیم، جس کو میں نے بتلایا تھا۔ تو یہ دونوں طریقے ساتھ میں استعمال کر سکتے ہیں، سبق اجتماعی ہوگا اور وصول یابی انفرادی ہوگی، سبق اجتماعی ہوگا اور وصول یابی انفرادی ہوگی۔ تو اس طریقے سے تینوں طریقے ہمارے نورانی مکاتب میں الحمدللہ ہم بتلاتے ہیں اور رائج ہیں کہ تینوں طریقے استعمال کیے جاویں۔ بہت سی جگہ کے اوپر ماشاءاللہ اسکرین کے اوپر کسی قاری صاحب کا پڑھا ہوا لاتے ہیں اور وہ بچوں کو سناتے ہیں۔ تو ٹی وی کے ذریعے سے، اسکرین کے ذریعے سے تعلیم کا طریقہ ہے بہت سی جگہ کے اوپر۔ چنانچہ نورانی قاعدہ جو ہیں، اس نورانی قاعدے کی کلمات کو قاری صاحب پڑھ کر سناتے ہیں اور ایک ایک کلمہ اسکرین کے اوپر آتا رہتا ہے۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ بچوں کا تحفہ جو ہے اس کو اس طریقے سے تیار کیا جاوے کہ اسکرین کے اوپر ایک کلمہ آوے اور قاری صاحب اس کو پڑھیں اور بچے اس کو سنیں۔ اگر مدرسوں میں اس طریقے سے اگر رکھ دیا جاوے اسکرین کو اور 15-20 منٹ روزانہ سنایا جاوے کسی قاری صاحب کا پڑھا ہوا، تو انشاءاللہ ان کی ادائیگی درست ہو جائے گی۔ تو یہ زبانی تعلیم ہوئی۔ لیکن بہت سی جگہ کے اوپر صرف اسکرین کے ذریعے سے ہی تعلیم دی جاتی ہے اور بورڈ کا استعمال نہیں ہوتا، انفرادی اجتماعی طور پر وصول یابی نہ ہو تو پھر انفرادی اجتماعی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے صرف زبانی تعلیم رہ جائے گی۔ میں نے ایک جگہ کے اوپر دیکھا کہ کارڈ بنے ہوئے ہیں، اس میں ایک کلمہ لکھا ہوا ہے، مثلا درس ہے، دوسرا کارڈ ہے اس پر خلد ہے، تیسرا کارڈ ہے جس پر لکھا ہوا ہے بلغ، چوتھا کارڈ ہے جس پر لکھا ہوا ہے سجدہ۔ اس طرح ہر بیان کے کارڈ بنے ہوئے تھے، 50-50 کارڈ بنے ہوئے تھے۔ بچہ ان کارڈ کو لیتا ہے اور اس میں سے ایک کلمہ پڑھتا ہے، پھر دوسرا کارڈ لیتا ہے، پھر دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، پھر تیسرا کارڈ لیتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ بھی تعلیم مفید تھی، لیکن ہوا یہ کہ بار بار پڑھنے کی وجہ سے بچوں کو زبانی ہو گیا۔ اب بچہ پڑھ رہا ہے خلد اور اس کے ہاتھ میں کارڈ ہے کتب کا، یعنی وہ آگے نکل گیا اور کارڈ جو اس کے پاس ہے وہ پیچھے کا رہ گیا۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اس پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال یہ 3 طریقے ہیں، زبانی تعلیم، انفرادی تعلیم اور اجتماعی تعلیم۔ قرآن کریم میں آیا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قرآن میں فرمایا کہ تم ماں کے پیٹ سے نکلے تو کچھ نہیں جانتے تھے، جہالت تھی، لیکن ہم نے علم حاصل کرنے کے 3 طریقے رکھ دیے تمہارے میں۔ ایک تو سمع یعنی کان، سن کر علم حاصل کرو۔ دوسرا ابصار یعنی آنکھیں کہ آپ دیکھ کر علم حاصل کرو۔ تیسرا دل کہ آپ سمجھ کر علم حاصل کرو۔ 3 طریقے رکھیں۔ اسی لیے ہمارے نورانی مکاتب میں ہم بتلاتے ہیں کہ جب بچہ آتا ہے پہلے دن
تو ہم اس کو اپنے سے مانوس کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کو کیا پسند ہے، اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ پھر ہم ان کو سناتے ہیں، قصے سناتے ہیں، اور قصے سنانا یہ زبانی تعلیم ہوئی۔ اسی طریقے سے ہم پہلا کلمہ پڑھاتے ہیں، تو پہلا کلمہ پڑھائیں گے تو یہ کچھ لکھا ہوا جانتا نہیں، پڑھنا جانتا نہیں، لکھنا پڑھنا جانتا نہیں، اس لیے زبانی تعلیم سے ابتدا ہوگی۔ ہم پہلے اس کو کلمہ زبانی کروائیں گے، تو زبانی تعلیم بھی مفید ہے، لیکن شروع میں، اور بعد میں صرف زبانی تعلیم نہ ہو بلکہ ساتھ میں انفرادی اجتماعی دونوں تعلیم کو شریک کر لیا جائے۔ اس طریقے سے ہمارے یہاں تینوں طریقے رائج ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابصار، یعنی آپ سبق اجتماعی پڑھاؤ۔ آنکھیں ہیں تو بورڈ پر لکھو تاکہ بچہ دیکھ کر علم حاصل کریں، اور سمجھاؤ بیان کو، فہم بیان ہمارے یہاں ہے، بیان کو سمجھاؤ تاکہ بچہ دل میں اترے اور سمجھیں۔ تو اس طریقے سے تینوں طریقوں کے ذریعے سے مکاتب میں کام لیا جاوے۔ صرف اجتماعی تعلیم بھی نہ ہو، صرف انفرادی تعلیم بھی نہ ہو، صرف زبانی تعلیم بھی نہ ہو، بلکہ تینوں طریقے سے تعلیم دی جاوے اور بچوں میں صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاوے۔ اسی لیے ہم نورانی مکاتب کے اندر بتلاتے ہیں کہ بھئی اصل تو خصوصی عمومی محنت ہے، انفرادی اجتماعی محنت ہے، اس کو لازم پکڑو۔ انفرادی اجتماعی محنت میں اگلے ویڈیو میں بتلا چکا ہوں، اس لیے دوبارہ اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تمام بچوں کے ذہن پر اور تمام بچوں کے دماغ کا لحاظ کرتے ہوئے سبق پڑھانا ہوگا۔ میں اکثر مثال لیتا ہوں کہ ایک درزی ہے، اگر وہ 30 بچوں میں سے ایک بچے کا ناپ لے لے ڈریس کا، اور بقیہ 29 کو اسی پر قیاس کر کے پھر جو ہے ڈریس بنا ڈالے، تو یہ یونیفارم بنانے میں کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ بچوں کی باڈی الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک استاد 2-3 بچوں کے ذہن کو سامنے رکھ کر کام کر لے تو وہ اس درجی کی طرح ناکام ہوگا جو ایک کا نام لے کر 30 کا حساب لگا لیتا ہے۔ اسی طرح اس استاد نے بھی ایک کا دماغ 2 کا دماغ کا حساب لگا کر سبق پڑھا دیا تو وہ ناکام رہے گا، سارے بچے کن ذہن بنتے جائیں گے اور کمزوری میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے ہر بچے کے دماغ کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اور وہ انفرادی اجتماعی تعلیم میں ہے۔ وصول یابی جیسے کل بتلائی تھی میں نے، اس حساب سے وصول یابی کرنا ہے، ہر ایک بچے کو بورڈ کے اوپر بلانا ہے، اس کو موقع دینا ہے، تو جا کر انشاءاللہ اس کی سمجھ میں آئے گا۔ تو ہم کو تینوں طریقے استعمال کرنے ہیں، سما سنانا بھی ہے، دکھانا بھی ہے، اور سمجھانا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔